معذرت کہ میں نے ریکارڈنگ میں نے آن نہیں کی تھی. تو امام رسالت کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اس کی عقلی دلیل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو وہی دلیل ہے جو قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور اس پہ جو ایک بڑی واضح آیت قرآن میں موجود ہے سورہ یاسین کے بالکل آغاز میں، بلکہ اور بھی مختلف مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے کہ قرآن مجید اب اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک یقیناً آپ رسول میں سے ہیں. یعنی قرآن اب اس بات پر گواہ ہے کہ آپ رسول میں سے ہیں. تو قرآن کی گواہی کی بنیاد پر ہم آپ سے رسالت کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ معاملہ بالکل اس طریقے سے نہیں تھا، بلکہ اس سے زیادہ بڑی واضح دلیل اس وقت موجود تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ کی صداقت اور ایمانت جو ہے وہ بھی بہت بڑی دلیل تھی. یہ پہلے بھی ہم یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام سے رضی اللہ عنہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا کہ خوبصورت ایمان کس کا ہے، تو انہوں نے پھر مختلف جو ہے جواب دیے تھے. تو اس پر جو ہے ایک بیچ میں جب صحابہ نے کہا کہ خوبصورت ایمان پہلے فرشتوں نے کہا تھا، تو آپ نے کہا نہیں وہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے، ہمارا اللہ یؤمنون وهم عند ربهم، تو رب کے پاس ہے. تو پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا ہوگا، آپ لوگوں کا ہوگا علیہ السلام. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح بات کی تھی کہ وما لهم لا یؤمنون، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، والوحی ینزل علیہم، کہ وحی ان کو نازل ہوتی ہے. پھر صحابہ نے اپنی بات کی تھی جب، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلیل پیش کی. تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا کتنی بڑی دلیل تھی. اس حدیث سے بھی یہ بات ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہمارا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ ما لکم لا تؤمنون، تم کیسے ایمان لے کے آؤ گے، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو درمیان موجود ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی دلیل تھی. تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ واقعہ معراج ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آ کے بتائی کہ اس لیے ایک ہی رات میں جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، اور اس کے بعد پھر ساتوں آسمان میں نے اس کی سیر کی اور پھر واپس آیا. تو اس پر جو ہے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یرا، تم اس سے جھگڑتے ہو اس معاملے میں جو وہ دیکھ کر آیا ہے، اس کا دیکھا دکھایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم ان کا اس طریقے سے وضاحت کر دینا یہ بڑی مبرہن دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں دیکھے مشاہدات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کے وجود کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تو کلیئر ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا. اس کے بعد پھر سے کمپریہنسو کانسیپٹ آتا ہے، تو پھر اس کے مقام مرتبے کے حوالے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ جیسے قرآن کی ہم نے بات کی تھی، قرآن کا اصل مقام ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ اس کا کمپریہنسو ویو ہے کہ پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے جیسا کہ اس کا اصل مقام مرتبہ ہے. بالکل ایسے ہی معاملہ یہ ہے کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کی عظمت پھر کیسے ہم جو ہے اس کو جان سکتے ہیں. تو ایک تو دو اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ حیثیتیں ہیں کہ ایک تو آپ کا مقام مرتبہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت سے آپ کا مقام مرتبہ جو ہے وہ یقیناً بہت بلند ہے. لیکن اس کو جج کرنا، اس کو اسیس کرنا وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. اس بات سے ان کا مقام مرتبہ پہچاننا ہمارے پاس ٹھیک ہے. اور بات وہی ختم کرنی پڑتی ہے جہاں پہ شیخ سعدی نے کی تھی، یا صاحب الجمال یا سید البشر وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی آپ اللہ کے بعد وہی بزرگ ہیں اور کوئی ان سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں ہے. آپ کا مرتبہ بطور انسان کے یہ ہم جج کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. آپ سیرت کی بہت سی کتابیں آپ نے پڑھی بھی ہیں. آپ سے بطور ایک سپہ سالار جرنیل کے دیکھا جائے تو یہ آپ کا خاص مقام ہے. آپ سے بطور قاضی القضات کے ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ سے بطور ایک باپ کے، شوہر کے، داماد کے، تو ہر حیثیت میں آپ دیکھیں تو آپ ایک بہترین نمونہ ہیں. آپ عظیم ترین جو ہے شخصیت ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک اعتبار سے جو آپ کا مقام مرتبہ وہ ہے جو جامع ہے، بہت زیادہ جامع ہے، اور وہ ہے ایک
انقلابی رہنما کے کہ آپ نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، اور یہ وہ پہلو ہے جو کہ غیر مسلموں نے جس کو بہت سراہا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے مقام کو سمجھنے کے لیے ہم نے واضح کیا کہ انسان کا اصل مقام جانا ضروری ہے، کہ اصل میں جب انسان کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اصل کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانیت کی معراج ہے، پہلے انسان کو تو سمجھے ہم، اور آج کا آدمی یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان سے ناآشنا ہے۔ علامہ اقبال کا تو بہت پورا جو فلسفہ نظریہ اسی بیس پر کھڑا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ناآشنا ہو گیا ہے۔ تو انسان کے بارے میں دو قسم کے نظریات ہماری دنیا میں موجود رہے ہیں تاریخ انسانی میں۔ ایک انسان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی اصل روحانی ہے، اس کی جو اصل ایسنس ہے وہ حقیقت ہے، وہ روحانی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کی اصل مادی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں انسان دونوں کا مجموعہ ہے، ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس جو آرگینک ہول ہے اسی کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان ہمارے سامنے نکل کے سامنے آئے گی۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو سمجھا تھا کہ نہ ہو تو جو جن تو کھول کر کہہ دو وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ روح۔ تو یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ایسا عظمت کا معیار ہمیں چننا ہوگا کہ جو یک وقت دونوں لحاظ سے جو ہے وہ عظیم ہو، یعنی صرف دنیاوی لحاظ سے عظیم معیار کے اوپر آپ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن دونوں اعتبارات سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کی شخصیت نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دنیاوی لحاظ سے تو معیارات وہی ہیں، غلبہ ہو، طاقت ہو، شہرت ہو، جبکہ روحانی لحاظ سے جو معیارات ہیں وہ کہ دنیا اور اس کی آسائشوں سے بے نیاز ہو۔ تو دونوں جب جمع ہو جائیں گے کسی جگہ پر تو پھر ظاہری بات ہے پھر انسانیت کو ہم انسانیت کی عظمت کو صحیح معنوں میں پرکھ سکتے ہیں کسی بھی انسان کی، اور اس کانٹیکس میں جب دیکھیں گے تو پھر آپ سسٹم کے مقابلے میں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہی بات جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی واضح کی ہے، اس بات کو بڑی تفصیل سے انہوں نے کھول کے اپنی شاعری میں انہوں نے جو ہے رکھا، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ وہی پھر جب بعد میں ویسٹرن اسکالرز ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں، جب ان میں بھی وہ اسکالرز جنہوں نے واقعی صحیح معنوں میں آپ وسلم کی عظمت کو پہچانا ہے تو وہ اسی پہلو سے پہچانا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک جامع شخصیت ہے، اس کے اندر دونوں ایسپیکٹس جمع ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر سارے جو ہے مائیکل ہارٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات تھی، لیمرٹائن کی جو بھی کوٹس ہیں، جی ویلز کے کوٹس ہیں، وہ سارے آپ نے سن لیا ہوں گے۔ تو یہ سب بیسیکلی ان کو اگر جمع کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیسیکلی یہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے تاریخ انسانی کی کہ جن کے اندر دونوں پہلو جمع ہو گئے ہیں۔ جس سے پہلے یا تو آپ کو مونکس ملتے ہیں، صوفی ملتے ہیں جنہوں نے دلوں پر تو حکومت کی، جنہوں نے دنیا سے بے نیاز ہو کر تو دکھایا، لیکن دنیاوی لحاظ سے کوئی طاقت وغیرہ ان کے پاس نہیں تھی۔ یا پھر وہ لوگ تھے دنیا میں عظیم، چنگیز اور ڈیرا اور جو ہے سکندر جیسے دنیا میں بڑی فتوحات حاصل کی، لیکن اخلاقی لحاظ سے یا دنیا سے برابری کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو وہ بالکل زیرو پہ کھڑے ہیں۔ جب یہ ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ دونوں لحاظ سے جو ہے وہ سپریم بھی سکسیسفل ہے، تو یہ جو ہے ان کا اصل مقام ہم سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اس کے بعد پھر ان پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں وہ سورہ اعراف کی اس آیت کے حوالے سے آپ سامنے آئے کہ ہم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے، بطور آخری نبی ہونے کے، پھر ان کی عزت و تعظیم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد ان کی نصرت کرنی ہے۔ جو مشن وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کی تکمیل نہیں ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حجاز تک تو اس کے تمام کر دیا تھا، لیکن پوری دنیا میں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ وہ اب ان کی ایک طرح سے مدد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس پہ کوئی عطا نہیں۔ باقی ان کی محبت کے دعوے تو بہت زیادہ ہیں، ان کی اتباع بھی نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ صرف محبت کے دعوے ہیں، نصرت تو دور کی بات ہے نا، اتباع بھی نہیں ہو رہی تو نصرت کہاں سے ہم کریں گے۔ تو اللہ ماشاء اللہ برحال یہ ایک المیہ ہے، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، سارا معاملہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہوگی، اور یہ بیسیکلی اس کا ذکر بار بار قرآن میں ہے کہ آپ سب زندگی مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس والے سے حدیث نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون ہے جو کہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اتباع کرنا ہے، اپنے قرآن سنت کا اتباع کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے تفصیلی جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور پھر آئیڈیل کی توحید کی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رول ماڈل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہی آئیڈیل ہے، اس سے کم اگر اپنا معیار ہم کر لیں گے تو پھر ہم خود جو ہے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اکثر جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں کسی شخص کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو دیکھیں جس کو بھی آئیڈیل بنائیں گے آپ
اس کے اندر فلا ہوگا، اس کے اندر نقص ہوگا، لیکن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ جو نقص سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شخصیت میں کچھ جو ہے چھوٹی موٹی جو چیزیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کر دی ہیں، وہ تاکہ ہمیں قیامت قرآن میں موجود رہیں. ایسی پریویلیج اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی. جیسے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں وابستہ رہنی چاہیے، اور اسی تناظر میں ہمیں باقی تمام شخصیات کو دیکھنا چاہیے. جس شخص کی شخصیت جو ہے وہ سیرت کے اندر فٹ آتی نظر آئے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی جو سیرت کے اندر آپ نے جو مشن پکڑا، جس کے لیے بھگوی چھپائی، وہ شخص بھی اس کی بات کر رہا ہے، تو پھر تو واقعی وہ صحیح راستے پر ہے، ورنہ وہ نہیں ہے صحیح راستے پر. اور اس کو آئیڈیل تو کیا اس کو رول ماڈل بھی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے انہی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. جو علامہ اقبال نے اس پہ بات کی تھی نا کہ جو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اسی کو ہم نے دیکھنا ہے، اسی کے پیچھے ہم نے جو ہے چلنا ہے، اور اسی کو اپنا آئیڈیل بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سمجھ تھی. آپ انشاءاللہ کوشچنز آپ کے. بہت شکریہ مدثر بھائی. اب حاضرین سے گزارش ہے کہ اپنا ہاتھ ریز کریں تاکہ آپ کے سوالات کو لیا جائے، یا آپ سوالات ہمیں چیٹ باکس میں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. جی زبیر اسلام صاحب، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے یہ ریگارڈنگ جو ہم کہتے ہیں انسان ہے، یہ دل ہے، اس میں دماغ ہے، جسم ہے، نفس بھی ہے، پھر روح بھی ہے، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. ذرا اس کو ایکسپلین کریں تاکہ پھر اس سے اگلا سوال بندہ پوچھ سکتا ہے اس کے کیسے کمبینیشن ہے اس کا. دیکھیں انسان کے اندر جو ہے نا وہ دو بڑے وجود ہیں جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور تمام لوگ اس پر متفق ہیں. ایک اس کا یہ جسدی ظہور ہے، یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے، اور ایک روحانی وجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو قلب ہے، قلب جسے ہم کہتے ہیں، ایک دل ہے، دل اس باڈی کا ہے، اس جسم کے ساتھ ہے، یہ جو پمپ کرتا ہے خون. اور ایک قلب ہے جو کہ وہ روح کی فیکلٹی ہے، روح کے کوئی آرگن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑے وجود ہیں جو ہمارے اس وجود انسانی کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے کمبائن کر کے جو اس کے اوپر جو چیز اس کو ان دونوں کو ملاتی ہے وہ شعور ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اگلی بات ہے، وہ یہ دماغ نہیں، دماغ تو اگلی بات ہے، وہ صرف پروسیسر ہے، پروسیس کرتا ہے. اس کے پیچھے وہ شعور ہے جو میں اور آپ بیسیکلی ہیں. ٹھیک ہے، وہ شعور میرا شعور ہی آپ کے شعور سے اس وقت جو ہے مخاطب ہے. وہ شعور نکال دے تو پھر ہم صرف جسد رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو دو وجود ہیں ہمارے اندر، وہ ان کی اپنی اپنی پھر جو ہے کچھ صفات ہیں. یہ جو جسمانی وجود ہے یہ ایک حیوان کی طرح ہے، اور حیوان کی طرح سے کچھ نیڈس ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کچھ وانٹس ہیں جو اس سے پوری کرنی ہیں. تو اس لیے اس کو حق و باطل کی پہچان نہیں ہے. اس کو بھوک لگی، اس نے کھانا کھانا، اس کو شہوت کا جذبہ اس کے اندر امٹ گیا گا تو اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی سینس نہیں ہے حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی. لیکن جو دوسرا وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہے روح، جو بیسیکلی روحانی وجود ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فارہمہا فجورہا وتقواہا، حق و باطل کی تمیز رکھی ہوئی. یہی وہ ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، جس کے حوالے سے پھر قرآن میں لفظ آتا ہے نفس لوامہ. اور اس کے حوالے سے جو جسدی جو ہمارا وجود ہے، اس کے حوالے سے جو لفظ آتا ہے وہ نفس امارہ، یعنی امار کہتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے پر، برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا، یعنی نفس امارۃ بالسوء. تو یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں جو ہمیں ہر وقت جو ہے ایک دوسرے سے بسرے بکار رہتی. مار کا روح و بدن جو ہے انسان کے اندر چلتا رہتا ہے. ان کے علاوہ جو ہے دو اور طاقتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ ایک شعور ہے ہمارا. اب ہمارے شعور کے پاس اگر صحیح نالج ہوگا، یعنی قرآن سنت کا نالج ہوگا، تو اس کی روشنی میں
پھر وہ صحیح راستے راستے کو پرکھ سکتا ہے، اس کی روشنی میں حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو ایسی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں جس سے حق و باطل کی تمیز ہم کر سکتے ہیں. ایک شعور ہے اور دوسرا ہے روح ربانی. روح ربانی غیر شعوری طور پر ہمارے اندر سے حق و باطل کی پہچان رکھتی ہے اور ہمیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور شعور جو ہے وہ ہمارے تجربات ہے، وہ اس کے اندر وہ نالج ہے جس کی بیس پہ ہم حق و باطل کی تمیز کر سکتے ہیں. اور دو جو ہیں وہ فورسز وہ ہیں جو اس کے خلاف ہیں. ایک وہ غیر شعوری طاقت وہ نفس کی ہے جو غیر شعوری طور پر ہمیں برائی کی طرف کھینچتی ہے، اور ایک شعوری طاقت بھی ہے وہ شیطان ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے وجود کے ساتھ ایک پارکنگ پلیس دی ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ جہاں پہ وہ کرین آ کے بیٹھتا ہے، وہ شیطان آ کے بیٹھتا ہے جو کہ ہمیں مسلسل غلط راستے کی طرف جو ہے وہ لاتا رہتا ہے. تو دو شعوری طاقتیں ہیں، شیطان اور روح، اور شیطان اور شعور، اور دو غیر شعوری طاقتیں ہیں، ایک روح اور جسم. ان دونوں کا آپس میں ایک ٹکراؤ رہتا ہے. تو یہ ہے انسان کا اوورآل جو وجود ہے، ہوپفلی آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا ہوگا. تو یہ پھر مائنڈ کیا، دماغ کیا اس میں رول ہوگا؟ مائنڈ پروسیس کرتا ہے، جیسے ہے نا دل جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے نا، وہ آپ کے خون کو ریگولیٹ کر رہا ہے سب کچھ. اس طریقے سے جو یہ دماغ ہے یہ پروسیس کرتا ہے، ٹھیک ہے، پروسیسر ہے، خیالات کو جو ہے وہ چلاتا ہے. لیکن جو اصل میں جو چیز اس کو یوز کر رہی ہے نا وہ شعور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مجھے جس طرح آپ دل اور قلب کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک چیز نہیں ہے. بالکل، دل علیحدہ ہے، قلب علیحدہ ہے. مطلب جس طرح عربی میں قلب، تو اس میں اگر عربی میں دل کہیں گے تو کیا اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہوگا؟ اصل میں وہی بات ہے نا کہ جہاں پہ قلب کا ذکر آتا ہے نا تو وہ بیسیکلی روح کی فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہم ورڈ استعمال کریں گے تو دیکھنا پڑے گا کہ دل کے لیے کون سا وہ استعمال کرتے ہیں لفظ. تو قلب کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے عام معنی میں، لیکن جب صحیح معنوں میں ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں جہاں قرآن میں قلب کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے نا قلوب لا یفقہون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں سمجھ سے قاصر ہے. اب دل سمجھتا ہے، یہ بات ہے کہ وہ یہ دل تو نہیں ہو سکتا جی، اس دل میں سمجھنے کی کوئی کیپیبلٹی تو نہیں ہے، وہ تو قلب کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی کمپلیکس ہیں. اگین کیونکہ روح کے بارے میں ہمیں اتنا نالج نہیں دیا گیا، لیکن جو کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس وجہ سے جو بھی ڈسکشنز آپ کو ملتی ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ کی کتاب روح ضرور ہے، پڑھنے کے لائق ہے، آپ ضرور اس کو مطالعہ کریں. تو اس طرح کچھ ورکس ہیں جن کو آپ پڑھ کے تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن ان کی اصل حیت کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ ہمیں انفارمیشن نہیں دی گئی، نہ ہی ہم شاید جان بھی سکیں اس کو. لیکن اس کا فنکشن بہرحال ہمارے سامنے کلیئر ہے کیونکہ وہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. مطلب نفس ہمارا کی اصل حیت کیا ہے، وہ کیسے نفس روحانی کے ساتھ منسلک ہے، شعور کیسے ان دونوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں گندھی ہوئی ہیں، مطلب اس طرح آپس میں لنکڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اس کا فنکشن ہے، یہ ہم برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ہم محسوس کرتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ نفس روحانی ہمیں اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی پر علامت کرتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں اس کا یہ جو اثر ہے. اور شعور کا ہمیں پتا ہے کہ ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں تو شعور کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اپنے شعور کے بارے میں بھی شعور رکھتے ہیں، خود شعوری بھی ہمارے اندر. تو اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ہم اپنے وجود کے اندر پاتے ہیں. باقی ان کی حیت کیا ہے، یہ اصل آپریشن ان کا کیسے ہوتا ہے، فنکشن کیسے کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نالج نہیں دیا گیا، وہ ضروری بھی نہیں ہے شاید. جی، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اب وہی بات اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دل، اب یہ والا دل تو نہیں ہے، وہ قلب ہے. قلب بڑی بات ہے، وہ فیکلٹی ہے، وہ اس جسم کی نہیں ہوگی، وہ روح کی ہوگی. تو یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، اسے ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. حتمی بات تو کچھ نہیں ہے ہم جس میں کر سکتے ہیں. جس طرح یہ شق الصدر کا جو واقعہ ہے، اس کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس میں بھی جو کیا کہتے ہیں وہ جو دل تھا وہ نکالا گیا تھا فزیکلی. بالکل. اب یہ ہمارے الفاظ جو ہیں وہ تو یہاں تک ہی ہیں کہ سینہ چیرا گیا، دل کو جو ہے وہ پانی سے دھویا گیا، اور پیٹ کو بھی جو ہے صاف کیا گیا. ٹھیک ہے. اب مطلب یہ
مطلب وہ جب بات ہو رہی ہے تو آیا اس میں جب وہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دل ہے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہو وہ قلب بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آپس میں لنکڈ ہو. تو مطلب ہم کچھ بھی یعنی اس والے سے نہیں کہہ سکتے کہ آج کل تو پتہ ہے آپ کو ہارٹ تو ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں، دل آپ لگ جائے تو اب یہ تو یعنی وہ سوچا نا تو وہ قلب لگتا ہے وہ کچھ اور ہی شاید جو کہ لنک ضرور ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے، لیکن بٹ اٹ ہیز اے فنکشن آف اٹس اون. غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے وہ کہ جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا، جس طرح وہ ہے وہ بھی اسی کے متعلق کہا گیا ہے. بہت شور سنتے تھے سینے میں دل کا، جو چیرا تو خونہ نکلا. صحیح بات ہے کہ وہ بہت بڑی شے ہے، اصل جو قلب وہ بہت بڑی شے ہے، وہ صرف یہ نہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک میرا سوال تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح دعا مانگی تھی کہ مجھے اس دنیا میں ایسی حکومت مل جائے جو پہلے کسی کو نہ ملی ہو یا کبھی کسی کو نہ ملے. انہوں نے جس طریقے سے نبی مانگتے انہوں نے حکومت کی دعا مانگی ہے، لیکن جس طرح ہمیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی حکومت تھی. تو یہ ان کو کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم کس طرح؟ ہم انبیاء اور رسول اسلام کے مقامات کو جج نہیں کر سکتے اس بنیاد کے اوپر. ظاہر بات ہے سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے وہ تو انہوں نے کہا بڑی دعا کی یا اللہ من بعد، یعنی میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ، جی یعنی یہی جو تُو نے عطا کر دی ہے اس کے بعد تو کسی کو نہ دے. تو جی واقعی وہ ایسی اسپیشل تھی، وہ تو نہ آپ وسلم کو نصیب ہوئی نہ کسی اور کہ نبی کو نصیب ہوئی، جس کے نیچے پھر جنات بھی تھے اور ہواؤں میں ان کی حکومت تھی، اور پورے حشرات الارض اور چرند پرند ان کے لشکر میں تھے. تو وہ اس لیے ہم اس طرح اگر جج انسان ہے، ہمارا محدود دماغ ہے نا، ہم اپنے اس محدود دماغ میں جس میں ہم صحیح مقام، ہم تو یہاں پہ کوئی بڑا آدمی آ جائے اس کے مقام کو نہیں پرکھ سکتے، ہم انبیاء کے مقام کو کیا پہچانے. تو اب اس طرح اگر ہمارا دماغ چھوٹا دماغ سوچے تو کہہ تو آپ سے افضل ہو گئی، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم ایسی بات کریں گے. اصل بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام ہے بطور ایک نبی اور رسول کے، جو اللہ کے ہاں مقام، اس کو ہمارا دماغ نہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے. بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں تو الفاظ کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہم ان کو نیچے کر دیتے ہیں، ان کے مقام کو نیچے گرا دیتے ہیں. تو اس لیے بعد یہ جو بات شیخ سعدی نے کی ہے نا، اصل بات ہوئی ہے بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، آگے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ الفاظ ہے نہ دماغ ہے. تو خام میں لگنا اس پہ اور کمپیریزن کرنے سے آپ توہین کے متعلق ہوں گے. کمپیریزن بھی کریں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام اکثر میں وہ سنا تھا پچھلے دنوں بھی ایک وقت میں جمعے میں کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں جی کریم اللہ جو تھے وہ گئے، اللہ کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے آنکھ اللہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی چلے. چلو اب یہ بات ایک تو غلط ہے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث کی روشنی میں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ڈیگریڈ کر دیا، پکڑ کے. خدا کا مطلب کوئی خوف ہونا چاہیے. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہاں تک نہیں چاہیے. ہاں بطور انسان کے انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا وہ ہم کچھ نہ کچھ کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں ایکسپلین کرنا بھی چاہیے. باقی ان کی جو مقام صلی اللہ کے ہاں ہے وہ ذریعہ بات ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہمیں بس یہی سمجھنا ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کے درمیان تفریق ہے، بے شک ہے، اللہ کے ہاں مقام ہوتا ہے، بعض کو بعض کا اللہ نے فضیلت دی ہے. ہمارا کام نہیں، نہ ہمارے بس میں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہے. تو کیوں ایسی توہین کا ارتکاب کر کے اللہ کے سامنے پھر جو ہے نا وہ ہم بس ذاک ہے مستق ٹھہریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک آپ کی جس طرح سلائیڈ وغیرہ میں ذکر تھا، جس طرح پری پارٹیشن ٹائم فریم میں مسلمانوں کو محمدن بھی کہا جاتا تھا ادھر، تو یہ کیا صحیح لفظ تھا جو استعمال کرتے تھے؟ مطلب وہ تو کہتے ہیں محمدی ہیں، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، محمدن کہہ دیتے ہیں. ہمارا لفظ ویسے تو جو ہے وہ مسلمان ہی ہمیں اپنا کہنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لقب دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں جب ہم لنک کرتے ہیں تو پھر باقی انبیاء سے ایک طرح سے نا ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں جیسی. اس لیے بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم تو عیسیٰ اسلام کو بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے آخری نبی ہیں، اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہیں. تو ہم سب کو مانتے ہیں، ہم اس میں کچھ
تصدیق نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں محمدن کہنا یہ وہ تو کہتے تھے مستشرقین جو ہیں, لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو وہی کہنا چاہیے اللہ نے ہمارے نام رکھا مسلمان. کیونکہ وہ تو غالباً جس طرح کرسچن ہے وہ تو اس لیے کہ وہ پوچھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو, نعوذ باللہ. تو ہم تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پوچھتے کہ ہمیں وہ کہا جائے, وہ تو ہم تو اللہ کو پوچھتے بلکہ ہیں. وہ تو اصل میں اپنے اس اینگل سے رہتے ہیں نا کہ جو اب کرسچنس کس سے مان گئے, وہ کرائسٹ سے. ٹھیک ہے جی. جوڈائزم جو کہتے ہیں یہودیت, وہ بھی جوڈا جو تھے ان کے, وہ اس سے نام ان کا پڑ گیا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں نبیوں سے منسلک کر کے انہوں نے اپنے فرقوں کے نام رکھے. تو ہمیں اس لیے وہ جب اپنے اس اینگل سے کہتے ہیں نا, ابھی وہ محمد کو ماننے والے تو محمدنز ہو گئے, کرائسٹ کو ماننے والے تو کرسچن ہو گئے. تو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ہم تو عیسائی کو, ہم ان سے بڑھ کے کرسچن ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس سے بڑھ کر یہودی جوڈا اور جو بھی اس سے پہلے جو تھے ان کے انبیاء ان کو مانتے ہیں. تو اصل بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان تھے. مطلب وہ بھی اپنے اپنے وقتوں میں ان کو نام بنی اسرائیل تو ان کی وہ تھی نا, جو لقب جو ان کی کنیت تھی, لیکن اصل میں وہ بھی تو اصل میں مسلمان ہی تھے. ایک ہی دین تھا اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ. بالکل مسلمان تھے بالکل ان کو. اچھا, اس کے علاوہ جو اس طرح آپ کی, میں پرانے جو کوشچن آنسر سیشن تھا لاسٹ ایئر کا, وہ میں دیکھ رہا تھا, اس میں جو ایک سوال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز, جس طرح ہمیں پتہ ہے لیڈر, ایز پروفیٹ, اور ایسے دنیا میں بہت ساری چیزیں جس کے وہ مطلب دا بیسٹ پرسن تھے. لیکن کچھ چیزیں جس طرح ہمیں پتہ ہے, کوئی جس طرح آج کل بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی بایولوجسٹ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی جیولوجسٹ ہے, تو اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم از دی ہمارے آئیڈیل ہیں. وہ تو دنیاوی لحاظ سے تو وہ آئے بھی نہیں تھے, کوئی دنیا کے علم دینے تو نہیں آئے تھے نا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسیس کریں, ویسے تو ہمارے نزدیک تو مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے نزدیک تو آپ وسلم بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر, ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ہمارے لیے تو اصل شہادت قرآن کی. تو لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹلیکچولی بھی اسیس کریں اس بات کو, تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو بلند مقام جو ہے نا, اس کو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معیارات ہیں کہ جناب جو زیادہ سب سے زیادہ جینیس ہے, سب سے زیادہ جو ہے وہ جس نے دنیا میں بڑا فلسفہ دیا ہے, بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز کی ہیں, وہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عظیم آدمی ہے. یا پھر ایک شہرت جس کو ملی ہوئی ہے, جس کے پاس دولت ہے, وہ عظیم آدمی. لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے, اگر عقلی طور پر دیکھا جائے, تو طاقت سب سے بڑا معیار ہے. طاقت جس کے پاس آ جاتی ہے تو پھر جو آپ کے جینیس بھی ہوتے ہیں نا, وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کے نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے, طاقت ہائیسٹ معیار ہو سکتی ہے. ایک طاقت ہے تو دنیا کے بہترین مائنڈز وہ جمع کر سکتا ہے, دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ سکتی ہے. تو طاقت ہم اگر دیکھیں نا صحیح معنوں میں, تو وہ عظیم ترین معیار. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو طاقت بھی آپ کے پاس کمال تھی. آپ جو ہے حجاز کے اوپر حاکم تھے, اور پھر آپ کے جو شاگرد ہیں, آپ ہی کے شاگرد ہیں نا, آپ کی ایکسٹینشن ہی ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا تھا. تو یہ جو اچیومنٹ انہوں نے کی کہ 3 براعظموں پر حکومت کر کے دکھائی, تاریخ انسانی کی سب سے بڑی امپائر کھڑی کی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اچیومنٹ. اس میں تو طاقت دیکھیں تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیک پر. پھر دوسری طرف اگر آپ دنیا سے بے رغبتی بے نیازی کی حالت کی شان دیکھیں تو کون مقابلہ کر سکتا ہے. دنیا سے گئے ہیں تو دیے جلانے کے لیے تیل نہیں تھے گھر میں. تو شان ہے یہ, اور یہی شان ان کے پھر متبعین میں بھی ہے کہ وہ جو رستم کی سی آئی ڈی نے انتخاب دی تھی, تم فرسان کیا فرسان بالنہار ورہبان باللیل. تو یہ والی بات کی, یہ 2 الگ الگ تو لوگ دیکھیں ہم نے, رہبان دیکھیں یا فرسان دیکھیں, یہ 2 in 1 کہاں سے آ گئے کہ دونوں چیزیں جمع ہوگی. وہی کیونکہ انسان ہے ہی ان دونوں کا مجموعہ, وہ ان کو جمع ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے چیزوں کو بائفرکیٹڈ دیکھا ہے. انسان تو ہے ہی ان دونوں کا مجموعہ. تو یہ اصل چیز ہے اس کو. ایک اور سوال تھا آخری, یہ کہ جو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے پہلے جو انہوں نے زندگی گزاری, کیا وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے فالو کرنے کے لیے جو بعد میں کی, یہ اس میں جس طرح غار حرا چلے جاتے تھے وہ سیگریگیشن میں, تو کیا وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ مطلب آبویسلی اس کے بعد تو پھر وہ نہیں گئے دوبارہ. بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے کا کہا گیا ہے نا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ بطور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کی اتباع کریں. لیکن جو نبی ہوتا ہے بہرحال اس کی پوری زندگی جو ہے وہ کیونکہ پاک زندگی ہوتی ہے, اور اس سے بھی ہمیں بہت کچھ حاصل
نہیں, بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی بالکل وہ ایسی ہے کہ جس سے ہم کچھ نہ لرن کریں. ساری زندگی رہنمائی ہے, دیکھ کر کوڑنا اور اس وجہ سے اپنے آپ کو تنہا کر لینا, یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اچھی چیز ہے. ہمیں بھی اس بات پہ چلنا چاہیے. دنیا کی پریشانیاں ہمیں بھی پریشان کر دیں, دیکھیں کہ اور پھر ہم اس کے حل تلاش کرنے کی صحیح شروع کر دیں, جیسے آپ وسلم نے کی تھی. تو آپ کی وہ زندگی بھی ہم اس سے ہم لے سکتے ہیں انسپریشن. لیکن اصل بات وہ یہ کہ جو صحیح معنی میں ہمیں اتباع کرنی ہے جس کی, اور جو اطاعت کرنی ہے آپ وسلم کی, وہ آپ کی رسول بطور اللہ کے رسول کی زندگی, جو کہ پھر وہی کے بعد شروع. اس میں تو غالباً یہ ایک مہینے کے لیے کوئی 29 ڈیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ ہو گئے تھے, طہارات سے علیحدہ ہو گئے تھے. تو اس سے زیادہ تو جس طرح یہ چلا ہوتا ہے یہ 40 ڈیز کے لیے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر, وہ تو اس کا مطلب وہ پھر سنت سے کلیش کرتا ہے. اس کو سنت کلیش نہیں کہتے ایسے. ایک چیز سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر مسنون ہوگی, یا سوری وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حرام ہوگی. غیر مسنون تو ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ مباح ہم کہہ سکتے ہیں, وہ چیز مباح ہے. اللہ یہ کہ عبادات میں کوئی نظام شامل نہ کرے. عبادت کے اندر کچھ شامل کر دیں گے تو پھر وہ بڑی بات ہے, وہ دین میں ایڈیشن ہو جائے گی, بدعت ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی ہے ایڈیشن, کوئی ٹیکنیک کوئی اس طرح سیٹ کرتا ہے, کوئی روٹین بناتا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اسے یہ کہنا کہ بھی ہم عین سنت رسول پر پہ چل رہے ہیں تو یہ غلط ہے. ہاں, آپ وسلم کا جو ہے قربانی دینا اور گھر سے نکل کے خلوت اختیار کرنا, وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. جیسا طواف جب یہ ہم جاتے ہیں اس میں اعتکاف میں جاتے ہیں, خلوت اختیار کرتے ہیں, تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لٹرلی اس کو ہم نہیں لے سکتے. جس طرح عید میلاد النبی وغیرہ جو مناتے ہیں, وہی نا کہ اس کی اگر تو کوئی سند موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, سند نہیں ہے تو اس کو بطور ایک دین کے حصے کے آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یہ مسئلہ فیسٹیوٹی کا ہے, مسئلہ عید کا ہے, تو عید تو کیونکہ دین کا ایک حصہ دین میں اس کی ویلیو ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جی چلیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. عید میلاد النبی جی, اور کوشچن جی, اور کوئی دوست اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کی مائک کو انمیوٹ کیا جا سکے. اس دوران آپ سے گزارش ہے کہ جو شیٹ میں کوئز اور اسائنمنٹ وغیرہ دی گئی ہیں ان کو حل کرتے رہا کریں, اور ہمیں اپنی اسائنمنٹس ارسال کر دیا کریں. کوئز بھی اٹیمپٹ کریں تاکہ ہم آپ کی ریزلٹ بنا سکیں. اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حاضری کا ریکارڈ ضرور درست کرتے رہیں. لنک پرانا وہی ہے حاضری کا, ہم دوبارہ گروپ میں شیئر کر دیا کریں گے. جی, تو محمد ولی اللہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ محمد ولی اللہ. جی ولی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, یہ اسائنمنٹ کے حوالے سے ہم نے تو جو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ دیے تھے وہ ہم نے ویڈیو تو بنائی تھی, لیکن پھر ہم نے جب اس آپ کے بنائے ہوئے گروپ پہ ہم نے شیئر کرنی چاہی, سینڈ کرنی چاہی, تو وہ سینڈ نہیں ہو رہی تھی. تو ہم کیسے اپنا اسائنمنٹ آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بتا دے, یا پھر اگر آپ لوگوں کا کوئی جی میل وغیرہ ہو تو وہ آپ اس گروپ میں شیئر کر لے تاکہ ہم اپنا اسائنمنٹ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بھیج سکیں. بالکل بالکل, جام بھائی ذرا گائیڈ کر دیں ان کو, محمود بھائی کو, کہ کیسے اس کو سبمٹ کرانا ہے. جی میل کوئی شیئر کر دیں, اس پہ جمع کرا سکیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ میں گل رفیق بات کر رہا ہوں.
مولانا صاحب ہم ادھر کوارٹ میں ہیں. کوارٹ میں جو جب بھی ہم نے کوشچن کیے وہ دوبارہ ہم نے کبھی سنا نہیں, کیونکہ وہ سگنل چلے جاتے ہیں. جو ریپلائی ہم ہمیں ماشاء اللہ سے آپ آتے تو ہیں, وہ بیچ میں بس سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے. آج کچھ سگنل لگتا ہے سگنل کا اتنا پرابلم آ رہا ہے کہ اٹینڈنس بھی ہمارا کلیئر نہیں ہو جاتا ہے. ابھی یہاں تک میں اور اولیاء صاحب ہر پیریڈ ہر کلاس کو ہم نے اٹینڈ کیے, لیکن جب ہم آپ کو ریپلائی دیتے ہیں وہ نہ ریپلائی چلی جاتی ہے اور نہ وہ ہمارا کوشچن کا ریپلائی ہم سن سکتے ہیں. عجیب سچویشن ہے. چلے اللہ ثانی کرے, آپ کی وہ ریکارڈنگ آپ کو مل جاتی ہے ماشاء اللہ سے, اس کو آپ دیکھیے کریں. ویڈیو ہم نے بنائے تھے ویڈیو صاحب دونوں, ہم اب تک ابھی ڈیلیٹ ہو گئے ہمارے سے, جو ہم آپ کو سینڈ نہیں کر سکے. اللہ اکبر. یہ تو اپنا جان بھائی آپ سن رہے ہیں, اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائیں یا چھوٹے چھوٹے آڈیو ریکارڈنگ کریں, وہ آسانی سے آپ شیئر کر سکیں گے. میں نے چیٹ باکس میں اپنی ای میل آئی ڈی بھی لکھ دی ہے, اگر آپ ای میل پہ بھیج سکتے ہیں تو ای میل پہ بھی بھیجیں. لیکن سر میں نے آپ کے آئی ڈی پہ میں نے ڈسکس لکھا تھا, یا تک میں نے ای میل آپ سے مانگا تھا, کوئی ریپلائی ہمیں ملا نہیں ہے پھر دوبارہ. نہیں, میرے میسج میں تو نہیں آیا. چلیں میں آپ کو ابھی میسج کر دیتا ہوں, آپ اپنا نمبر بتا دیجیے گا, اور میں گروپ پہ بھی لکھ دیتا ہوں اپنی ای میل آئی ڈی, تو آپ اس پہ اچھا, ای میل کر دیں تو ہم آپ ایک کو دن جو ہے نا. حاضرین کے بغیر ہم پورے ہم کلاس الحمدللہ ہم نے اٹینڈ کیے, لیکن سگنل کا پرابلم آ رہا ہے. ابھی ہم آپ مانو گے یا نہیں مانو گے, ہم 1.5 کلومیٹر دور گئے, اس جگہ میں بیٹھے جدھر سگنل آیا ہے. یہ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جزاک اللہ خیر, اس کے لیے اللہ تو آپ یہاں پہ ان کی اٹینڈنس کا بھی چیک کو کریں, اور وہ جو ان کو ذرا گائیڈ کر دیں کہ کس طریقے سے جمع کرانی ہے اسائنمنٹس. تو ضرور, کیونکہ اب ہمارا کنکلوڈ ہونے کو ہے, اگلا ہمارا سیشن انشاءاللہ لاسٹ ہوگا, تو اس کے بعد ہمیں کمپائل بھی کرنے ہیں ریزلٹس پر, اور اسسمنٹس آپ کی جو جنہوں نے جمع کرائی ہیں وہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. کوئز وغیرہ تو ہیں وہ تو آلریڈی سبمٹ آپ کر ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی ایک آپ کو سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, تقریب بھی ہوگی چھوٹی سی, آن لائن ہی ہم کریں گے, لیکن سرٹیفکیٹس آپ کو فزیکلی بھی ملیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اپنے ایڈریس پر دیں گے تو ہم آپ کو فزیکل بھی وہاں پہ پہنچائیں گے سرٹیفکیٹس. تو ضرور اپنی کوشش کریں, اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس سے ہم وہ سیکھیں کہ جو مواد ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں, کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے ہمارے اندر ایک برننگ فیتھ کی شکل اختیار کرے, ایک ایسا مؤثر ایمان بن جائے کہ جو ہمارے عمل پر اثر انداز ہو. تو اگر یہ چیز اچیو ہوتی ہے تو یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہوگی. ضرور جو ہے مولوی صاحب آپ کی بات بہت بہت مہربانی. مولوی صاحب پچھلے دفعہ ہم جو کوشچن کے جواب دے رہے تھے, 2 کوشچن کے ہم نے دی, تیسرا جب ہم دے رہے تھے بجلی چلی گیا اور سگنل آہستہ چلے گا, نہ ہم تیسرا آپ کو دے سکے اور نہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کس ٹائم ہم اٹینڈنس بھی نہیں لگی ہے. ہمیں پرابلم دونوں کو یہی آ رہا ہے سر, کہ ہم اس جگہ پہ آ جاتے ہیں لیکن سگنل چلے جاتے ہیں, کوئی چیز ہم فالو نہیں کر سکتے ہیں. عجیب سچویشن ہے ادھر. آپ کو اس کا اجر دے, آپ کی جو کاوش ہے, محنت ہے, تکبر اللہ, تو اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. بس آپ یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ضرور سننی ہے کہ نہیں, اس لیے اس کا سہولت رکھیے کہ جو بھی ہمارے سیشن ہوتے ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہم شیئر کرتے ہیں, تو اس کو سن لیا کریں تاکہ آپ کو کچھ کور ہو. باقی کوشچن اگر آپ کا ہو تو آپ بے لکھ کے بھیج دیا کریں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں کم سے کم آ جائے. تو آپ اگر لائیو نہ سن سکے تو بعد میں آپ سن سکیں. مہربانی, تھینک یو سر. کوشچن ہے آپ کا آج کے حوالے سے تو پوچھ لیں. اور محمد ولی اللہ صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اٹینڈنس لائیو نہ بھی لگا پائیں تو جو میرا میسج آتا ہے نا, اس کے جواب میں مجھے ڈائریکٹ میسج کر دیا کریں کہ آپ کی اٹینڈنس لگا دوں, تو میں آپ کی اٹینڈنس اور آپ کے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں آپ دونوں کی اٹینڈنس میں لگا دیا کروں گا. آپ اپنا نمبر, نام اور ڈیٹ لکھ کے میرے میسج میں آپ کر دیں گے تو ہم آپ کی اٹینڈنس لگا دیں گے. چل ٹھیک ہے, چلو انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ ریز کریں. آج آپ کے سگنل بالکل صحیح جا رہے ہیں. مولانا صاحب بہت سے لوگ ہم نے یہ داتا دربار صاحب کو اس کے مطلب جب جاتے ہیں تو وہ آگے سے جب ادھر انٹر ہو جاتے ہیں, ہم نے بہت اپنے اس کو دیکھے ہیں کہ وہ جب داتا دربار صاحب پہ ہاتھ رکھ کے وہ سینے پہ چسٹ لگاتے ہیں. اور جب ہم نے اسے پوچھا کہ یار آپ داتا دربار صاحب کو حضرت علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے, تو ایک تو آپ لوگوں نے نام اس کا ایسا رکھ دیا کہ داتا گنج بہر,
وہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ذات ہے، لیکن جب اس سے ہم نے پوچھا وہ کہہ رہے نہیں دینے والا یہ ہے. ابھی اس کے متعلق آپ ہم فردر ہمیں بتا دیں کہ آئیڈیل کس طرح، آئیڈیل تو ہمارا ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ پرسنٹیج تو ادھر زیادہ ہے کہ وہ کہہ رہا جی حضرت داتا صاحب یہ ہے. اس کے متعلق ہم واضح کریں، مہربانی ہوگی. یہ تو شرک ہے نا. دیکھیں یہ تو بات ہی آگے بڑھ گئی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو علی حجویری جو ہے ان کو ایک مقام دے رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دینے والا ہے، یعنی یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. یہاں پہ تو یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، اور یہ تو عقیدہ شرک ہے. مطلب اس کو ان کو سمجھانا چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ تو آپ ایسا بڑے شرک کا ارتکاب کر رہے ہو کہ اس کی تو کبھی نجات ہی نہیں ہے. تو خدا کے لیے یعنی ان کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے لیے اللہ کا خوف کرو. تمہیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، بے عمل بھی مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے. یہ کلمہ بڑی چیز ہے، یہ ہمیں پھر بھی جنت پہ لے جا سکتا ہے. ہمارے گناہ جو ہیں ان کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیں جنت سے پہنچا دے گا. لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ جس نے اس کا ارتکاب کر لیا، ایسا گناہ ہے کہ پھر وہ کبھی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا، چاہے اس نے کلمہ ہی کیوں نہ پڑھا. تو ہمیں سمجھانا چاہیے ان کو کہ وہ اس وجہ سے ہوشیار رہیں. باقی یہ بات یہاں تو مقام بلند کر تو انہوں نے اللہ تک کر دیا نا، اللہ کی صفات دے دی ہیں. ورنہ اگر صرف ہم جو یہاں پہ لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ علی حجویری بہت بڑے اللہ کے بزرگ تھے، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے بزرگ تھے، نیک بندے تھے، لیکن ان کا کوئی مقام نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اگر آئیڈیل بنا لیں گے ان صوفیہ کو تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جتنے بڑے بڑے صوفیہ ہیں، چاہے وہ جنید بغدادی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیوں نہ ہو، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نیک لوگ تھے، لیکن ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقام نہیں ہے ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. آئینہ ہمارے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کے تناظر میں ہی ہم سب کچھ دیکھیں گے. یہ ہے اس کا مقصد جو آئیڈیل بنانے والی بات ہم کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ پر رہیں گے، اور کوئی ایون کے صحابہ کو بھی ہم اس مقام پہ نہیں رکھیں گے. یاد رکھیں صحابہ کرام کو اس لیے ہم عظیم مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے، متبع تھے. لیکن صحابہ کرام میں بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے وہ واحد ہستی ایسے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، پرفیکٹ ہیں، وہ پرفیکٹ رول ماڈل ہیں. تو یہ ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز فٹ ہو جانی چاہیے، انہی کی شخصیت کی روشنی میں ہم سب کو پڑھیں گے. تو یہ مطلب ہے آئیڈیل کی توحید کا. وہ جو بات داتا گنج بخش اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. وہ تو اللہ کی صفات کو اب علی حجویری کو دے رہے ہیں، جو کہ شرک ہے. جزاک اللہ صاحب. مولانا صاحب اکثر لوگ جو ان مزاروں پہ جاتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم جاتے تو ہیں لیکن ہم حقیقت میں ان سے نہیں مانگتے، لیکن جو اعمال وہ اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اعمال سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آلریڈی شرک کر رہے ہیں. تو اگر ایک طرف کسی انسان کے دل میں یہ اشارہ اور یہ ارادتا نہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں، اور دوسری طرف وہ اعمال وہاں پہ جا کر ایسے اعمال کر رہے ہوں جو شرکیات ہوں، تو اب یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ شرک کے زمرے میں ہم اس بندے کو شمار کر پائیں گے یا نہیں؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں اس پہ کچھ اختلاف ہے کہ بعض اور کافی علماء جو ہیں اس کے قائل ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان میں نیت کا میٹر نہیں کرتا. ایک اس کا عمل ہی ایسا ہے کہ اس پہ اس کی نیت صحیح بھی کیوں نہ ہو تو ابھی وہ بڑے شرک کا مرتکب ٹھہرے گا. اس میں ایک عمل غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا وہ عمل ہے کہ ایک شخص چاہے عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ تعظیماً کر رہا ہے یا اور بھی کسی وجہ سے کر رہا ہے، تب بھی وہ بڑے شرک کا ارتکاب کا مرتکب مانا جائے گا. اس سے کچھ علماء نے اختلاف ضرور کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے تو اس کو پھر چھوٹے شرک کا ہی گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک اور عمل جو ہے وہ نماز ترک کرنا ہے. نماز ترک کرنے کے حوالے سے بھی کئی علماء کا یہ خیال ہے، اور ایون ابن عباس جیسے صحابی تھے ان کا بھی یہ خیال تھا کہ نماز جان بوجھ کے ترک کر دینا یہ عمل ہی ایسا ہے کہ یہ کفر تک لے جاتا ہے، بڑے شرک تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے اور بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ عمل اٹسیلف ہی انسان کو جو ہے دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے، چاہے اس کی نیت صافی کیوں نہ ہو، نیت صحیح کیوں نہ ہو. تو اس لیے ہمیں بس ہوشیار رہنا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ جب اس میں اختلاف ہے تو کئی صحابہ ہیں جو اس کے قائل ہیں. غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے ایک بندہ، اب وہ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اللہ کو
مانتے ہیں بڑا، ان کو تو ہم ویسے بس عزت کرتے ہیں، تو تب بھی اس کا بے شک عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا عمل ایسا ہے جو غیر اللہ کے سجدہ کرنا، یہ اٹسیلف جو ہے وہ شرک اکبر، تو ہمیں اس سے بھی لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہیے۔ شکریہ محمد ولی اللہ صاحب۔ اور کوئی ہمارے دوست تو اگر سوال کرنا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کے سوال کو لیا جا سکے۔ یہ مولانا صاحب ایک آخری سوال استمداد کے حوالے سے، جب ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد مانگنا حقیقت میں ہم تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دنیا کے کام ایک دوسرے انسان کے اوپر آ جاتے ہیں، جس طرح کسی جگہ پہ انٹرویو ہو رہی ہو، تو انٹرویو کے حوالے سے ہم کسی اور بندے کو بطور سفارش وہاں پہ سفارش کر لیتے ہیں یا ان سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوالات وغیرہ بتا دے، تو آیا یہ شرک میں آتی ہیں یہ چیزیں یا نہیں؟ جی بالکل، اس پہ ہم نے واضح کیا تھا کہ دیکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اصول ہیں کچھ، وہ اس اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگا جائے گا تو پھر یہ مانگنا جائز ہوگا، یہ شرک میں نہیں آئے گا۔ اور وہ سب سے پہلا اصول اس کا کیا ہے کہ استمداد بالغیب نہ ہو، جس سے بھی آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ بندہ بھی موجود ہو، یہ نہیں کہ وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اور آپ اس کی روح سے مانگ رہے ہیں، نہ، بندہ موجود ہو۔ دوسرا جو سبب استعمال کر رہا ہے وہ بھی ظاہری اسباب، وہ غیبی سبب نہ ہو، مطلب جیسے آج کل بندے تو موجود ہوتے ہیں، وہ پیر موکل چوکل جو ہوتے ہیں، وہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، وہ موکلوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ موکل کون ہے؟ یہ مجہول سا کوئی جنس ہے، کوئی جن ہے، کیا ہے؟ تو ایک تو وہ بندہ بھی موجود ہو، دوسرے جو اس کے اسباب بھی موجود ہوں، ظاہری ہوں۔ تو پھر تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ مدد مانگیں گے تو اس نیت سے مانگیں گے اس میں تاثیر نہیں ہے، نہ یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے نہ اس کا سبب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو یہ اسباب مجھے فائدہ دیں گے ورنہ مجھے فائدہ نہیں دیں گے۔ ان تین شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد مانگنا جائز ہے۔ اس میں ایک اور ادب مروز خاطر رکھنے کے لیے علماء نے بحث کی ہے کہ آپ کسی سے مدد مانگے تو 3 دفعہ مدد مانگے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ مدد مانگی، اس نے مدد نہیں کی، دوسری دفعہ کی، اس نے مدد نہیں کی، تیسری دفعہ آپ نے کہا، اس نے مدد نہیں کی، تو اب چوتھی دفعہ جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ 3 دفعہ یہ دلیل جو ہے اس سے استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے دستک آپ 3 دفعہ دیتے ہیں تو 3 دفعہ دستک دے کے کوئی بندہ باہر نہ نکلے تو آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا، اگر وہ کرنا ہوتا اس کے بس میں تو وہ کر دیتا، اب اس کے بس میں نہیں ہے تبھی وہ نہیں کر پا رہا، تو اب آپ کا اسی پر رائے کرنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ پھر شرک کو جو ہے نا جگہ دینے کے مطابق ہے۔ تو یہ آداب ہیں، ان کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر یہ استمداد ٹھیک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا شرک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلا۔ جی جزاک اللہ خیر ہے، جی جزاک اللہ۔ اور کوئی کوشچن ہے کسی کا تو کر دیتے ہیں، ورنہ پھر ہم مولانا صاحب ایک آخری سوال میرا ہے، جی آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ رشوت کے متعلق آج کل ایک ایسا ایک روٹین بنا ہوا ہے کہ ہر چیز میں رشوت ہے۔ ابھی میرا اپنے بیٹے کی کور کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ٹاپ پہ فرسٹ پہ آیا تھا، فرسٹ پوزیشن پہ ٹیسٹ میں، لیکن جب آگے ایجوکیشن والے کے پاس گیا، ایجوکیشن والے نے کہا 7.5 لاکھ دے دو۔ آیا میں اس 7.5 لاکھ اس کو دے دوں تو میں کس الراشی والمرتشی میں آ رہا ہوں یا کہ نہیں آ رہا ہوں؟ یہ سر آپ مجھے ایکسپلین کر، کیونکہ آج کل رشوت کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں رہی۔ ابھی ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ابھی جب میں اس سائٹ دیکھ رہا ہوں تو پھر تو میں چارہ نہیں دے سکتا ہوں، اور جبکہ میرا بیٹا فرسٹ پوزیشن ہے اور بتا بھی رہے کہ آپ کا بیٹا فرسٹ ہے، لیکن آپ نے اتنا پیسے دینے ہیں۔
ابھی میرے لیے سر آپ یہ واضح کر کے میں ابھی فردر کیا کروں گا؟ اس میں تو اب ایک بدقسمتی ہے ہماری، ہمارا بس اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس میں رشوت اتنی رچی بسی ہے کہ اس سے ہم کیسے جان چھڑائیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہم دین پر چلیں گے اور اس کے لیے مشقت جھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. تو اگر ہم نیت کر رہے ہیں، ایسے بہت سے کیسز ہیں ذاتی زندگی میں بھی ہیں کہ جب ہم نے تہیہ کر لیا کہ بھائی رشوت نہیں دینی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور کوئی راستہ نکلا. ہاں جہاں تک مسئلہ اس کے فقہی بحث کا ہے تو وہ یہاں تک ہے کہ جو علماء نے بات کی ہے کہ جہاں پہ آپ کا حق اسٹیبلشڈ ہو، مطلب پتا ہو کہ یہ آپ کا حق ہے اور وہ آپ کو حق نہیں مل رہا، اور وہ ایک جو بھی ہے کوئی ادارے میں آپ کا وہ کیس پھنسا ہوا ہے وہ نکل نہیں رہا، تو اس صورت میں اگر آپ ایسا کریں گے اس کو دیں گے تو اس کو بتائیں کہ بھائی یہ تو دے رہا ہوں لیکن تو ذمہ دار ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے میرٹ کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیبلشڈ ہے. مطلب دیکھیں نا بے شک آپ کے بیٹا بھی ہے اور بھی ٹاپرز ہوں گے، فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک ہے، مجھے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ایک میرے جو بیٹے نے جو ہے وہاں پہ ٹیسٹ دیا ہے کہ اس کے لیے جاب کے لیے، تو وہ اس کے نمبر بھی بہت اچھے ہیں، اس کے ایکسپیرینس بھی ہے، اس جاب کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کو نہیں مل رہی جاب. تو یہ تو میرا حق ہے. تو دیکھیں نا اس میں یہ کوئی اسٹیبلش چیز نہیں ہے، اور تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر کینڈیڈیٹ بھی موجود ہو جس نے، آپ کو پتا آج کل تو بے روزگاری اتنی ہے، آپ کو بڑے بڑے کیپیبل لوگ جو ہیں بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس پوزیشن پر آپ سے آپ کے بیٹے سے بہتر بندہ موجود ہو. تو یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں، یہ اسٹیبلش بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. ہاں جہاں اسٹیبلش ہے، فار ایگزامپل کیس پر جیسے زمین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ زمین فار ایگزامپل آپ کی ہے، وہ آپ کو ملنی چاہیے، اس میں کوئی اور دوسرا شریک دوسری کسی کی شراکت ہے ہی نہیں. لیکن اس کیس میں جناب گورنمنٹ نے کسی ادارے نے اس کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اب وہ دے ہی نہیں رہا، اب آپ کو وہاں پہ گھر جانا ہے یا آپ نے زمین کو استعمال کرنا ہے. یہ اب ایک ایسا کیس ہے نا، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اس لیے، یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں اور کوئی مطلب نہیں ہے دعویدار، اس کے اوپر آپ ہی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے، اور پھر اس پہ ایک ہرڈل بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ علماء اس سچویشن میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کرتے ہو اس کو چھڑانے کے لیے اس چیز کو اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، تو اس کا وبال جو ہے اس پہ ہوگا. اللہ سے توبہ کریں، پر پھر بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو آپ کی جب مظلوم ہے تو آپ کی کچھ رعایت ہو جائے گی اس والے سے. لیکن جہاں تک اس طرح سر معاملات ہوتے ہیں، سر میں نے نہیں دیے، میرا جب اس بیٹے میں نے ریفیوز کیا تو میرے ساتھ رشتہ دار ہے، اس نے 7.5 لاکھ دے دیا، وہ 3rd نمبر پہ تھا، وہ اسسٹنٹ ٹیچر ہو گیا، میرا بیٹا رہ گیا. اللہ تعالیٰ بس یہ ہے کہ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ نے اس کو رشوت نہیں دی. بہرحال دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کے نیچے طریقے ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی کسی کی سیٹ ماری ہو، مطلب دیکھیں نا ہو سکتا ہے کہ نمبر 3 میں تھا، آپ کی تو سیٹ ماری گئی، دیکھیں نا آپ کا بیٹا تھا اس سے بہتر اس کی پوزیشن تھی تو اس کی سیٹ ماری. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے سے کوئی اور بہتر بندے کی سیٹ ہوتی تو آپ اس کی سیٹ مار لیتے. تو بہرحال یہ اس طرح ہم جب کریں گے تو پھر ضروری بات ہے اس کا پھر وال پڑتا ہے، اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آج کل بہرحال سچویشن ایسی ہے کہ مجبوریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان معاملات میں جہاں پر کوئی حق اسٹیبلش نہیں ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی حق ہے یا نہیں، تو وہاں پہ ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کا وبال ہمیں پڑ جائے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے جہاں پہ حق اسٹیبلشڈ ہے، جب پتہ ہے آپ کا حق ہے اور کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر بہرحال جو ہے جو آپ وہ اگر ایسا کرتے ہیں، اگر مجبوری میں پھنس چکے ہیں تو پھر تو کوئی جو ہے اس کی صورت بن سکتی ہے. لیکن ایک ایسی صورتحال میں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں اپنے طور پہ آپ سفارش ہی ہے نا، آپ اسے کہہ دیں میرا بیٹا اس کو دیکھ لیں، ریکمینڈ کر دیں، اگر وہ سمجھتا ہے کہ واقعی جو ہے آپ کا بیٹا اس قابل ہے، سفارش ہی کہتے ہیں، سفارش ٹھیک ہے. آپ کسی سے کہہ دیں یار تم کہہ دیں میرا بیٹا اچھا ہے، آپ کہہ دیں تو ٹھیک ہے، تعلق واسطے میں بندہ کہہ دیں تو صحیح ہے، لیکن پیسے دینا یہ پھر رشوت ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے. جزاک اللہ سر.
جی مولانا صاحب، یہ اس پروگرام کے حوالے سے جو لاسٹ سرمنی ہوں گی اختتامی اور سرٹیفکیٹس کے حوالے سے، تو اس کے بعد کتنی کلاسز یہ رہتی ہیں تاکہ ایک ہمیں کلاس میں پتہ رہتی ہے، ہو؟ اس کے بعد اب ایمان بن ملائکہ ہے آپ کی، وہ بس آخری ہمارا چھٹا جو ایمان کا کمپوننٹ ہے وہ رہ گیا ہے، وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے کچھ ٹائم لیں گے، آپ کی وہ ریزلٹس والا پروسیس کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس کی آن لائن ہی تقریب کریں گے، اور پھر سرٹیفکیٹس انشاءاللہ آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گے، اور پھر آپ کے گھر بھی ہم اس کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. یہ اسائنمنٹ وغیرہ تو فی الحال ہم نے سبمٹ نہیں کرائے ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو آن لائن ٹیسٹ وغیرہ کے سلسلے میں میرے خیال میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پھر لاسٹ میں ایک ٹیسٹ آن لائن سیشن کریں گے، تو ہمیں تو اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس وغیرہ ابھی تک نہیں ہے. انشاءاللہ جام بھائی سے آپ بات کر لیں، جام بھائی ان سے ذرا سیپریٹ آپ بات کر کے ان کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹس اور جو کوئز ہیں وہ جمع کرا سکیں. بالکل، ہم نے شیٹ کو اپڈیٹ تو ہم کرتے رہے ہیں، آگے بھی ہم اس شیٹ کو اپڈیٹ کریں گے. اس شیٹ میں سارے کوئز کے لنک موجود ہیں. ہو اگر سکتا ہے کوئی کہ ان کو وہ شیٹ نہ ان سے کھل رہی ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ سیپریٹ کوئز کے جو لنکس ہیں وہ بھی آپ ان کو سیٹ کر دیں. تو جی وہ آخری کلاس کے بعد ہم سارے لنکس ان کو دوبارہ شیئر کریں گے تاکہ کوئز حل کر سکیں. اسائنمنٹس کے حوالے سے بہرحال ای میل بھی میں نے شیئر کر دی ہے چیٹ باکس میں بھی، اور گروپ میں بھی ای میل میں نے کر دی ہے. اگر وہاں پہ کریں گے تو بھی ٹھیک ہے. بس گزارش یہ ہے کہ چھوٹی ریکارڈنگز کریں گے تو وہ ایزی آ جائیں گی ایون ای میل میں بھی. تو میکسیمم 8 سے 10 منٹ کی ریکارڈنگ کریں آپ ہر ٹاپک پہ، اور وہ آڈیو ہو یا ویڈیو ہو دونوں ہی ٹھیک ہے. تو پھر وہ اگر لمبی ہے تو پھر بے شک آپ اس کو اس کے حصے بنا دیں، 10 منٹ کے حصے بنا دیں. چلو انشاءاللہ ہم آڈیو کی صورت میں دوبارہ تمام اسائنمنٹ پہ مختصراً 3-4 منٹ یا 5 منٹ ڈسکشن کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ای میل پہ انشاءاللہ بھیج دیں گے. میری طرف سے مولانا صاحب، چونکہ ہم خود ٹیچرز ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ان چیزوں کی انتہائی خود مجھے ضرورت ہے، لہٰذا میں پرسنلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس موبائل نمبر، اگر مجھے پرسنلی واٹس ایپ پہ یہ جتنی بھی سلائیڈز وغیرہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ مجھے آپ پرسنلی سینڈ کر لے تو اس کے لیے بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں موبائل نمبر آپ کو بتا دوں: 0332 91 83 177. تو پلیز مجھے اس نمبر پہ اپنا جام بھائی نوٹ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ محمد بھائی آپ اس پہ شیئر کر دیں. ویسے تو آپ کا نمبر ہوگا، آپ ہمارے گروپ میں ہے نا، تو وہ وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے. تو آپ کا نمبر بس وہ جام بھائی نوٹ کر لیں گے، ہم آپ کو وہ بھی جتنے بھی لیکچر سلائیڈز ہیں وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. اوکے ٹھیک ہے. اپنا جام بھائی اور کوشچن اگر ہے تو نہیں ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جی ہاں کنکلوڈ کریں، ہمارے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے. بس ولی اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ میرے نمبر پہ آپ میسج کر دیں، اور پھر جو بھی ہماری کمیونیکیشن ہوگی ہم آپ کو جتنی بھی سلائیڈ شیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو اسپیشلی بھیجا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا یہ شوق سیکھنے کے حوالے سے، دین کے سمجھ حاصل کرنے کے حوالے سے اسے مزید تقویت دے، مزید اس میں جلا بخشا رہتا ہے، اور آپ کا یہاں پہ ان سیشنز کے لیے ٹائم نکالنا سے قبول فرمائے، اور ہم سب کی کاوشیں اس وجہ سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. ایمان ایسا نصیب فرمائے کہ دلوں میں مزین ہو جائے، جیسے کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین. تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.